شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو، بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو، کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو، چھٹکارا دلایا ہو، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے. اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے، جذبہ امتنان کہیں گے. یہ قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے آپ کا شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے. اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازماً ہوگا، اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی. آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا. یہ تو حیوانات تک کے اندر. آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے، کوئی بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، پیاسا ہو، بندھا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پوری نہیں کر سکتا. بالٹی میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا. وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے. اسی معنی میں عجیب بات یہ ہے، عین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی. عرب کہتے تھے عین الشکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو نیچے سے، زمین سے ابلتا ہو، عین الشکرا. اور دابۃ الشکور کہتے تھے ایسے حیوان کو. آپ کے یہاں کو گائے ہے، بھینس سے بندھی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو، تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس پہ فربہی آنی چاہیے. تو اس کو کہیں گے دابۃ الشکور. یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں. تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ہے. پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف تھی، اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا. ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو. اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا. اس شیر نے صرف اسے سونگھا اور چلا گیا. اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو. ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے، تو یہ اسٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بھمبوڑے اور ختم کرے. تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا. اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس نے سونگا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا. لوگ حیران ہوئے. معلوم ہے یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے، جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں. بہرحال یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے. یہاں تک فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. فطرت مسخ ہو چکی ہے. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم ہے فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں. وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، پانی کہاں رہے گا اس پہ؟ تو خالی کنواں ہے. تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے. اب اصل بات کیا ہے؟ اس فطرت کے بعد اصل منعم کو پہچاننا. اب دیکھیے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو. بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں. اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے. لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتکز ہو جاتا ہے. اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے. یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں، اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم. اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں. سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکیں؟ سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے، سمندروں سے بخارات، ہوائیں نہ چلے تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو. یہ تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا یوں سمجھ لیجیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے. اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا. واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں
یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر۔ اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی۔ سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا تھا۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، اچھا یہ رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی۔ پھر دیکھا سورج کو، ھذا اکبر، ھذا ربی، ھذا اکبر، فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ۔ سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے، اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں۔ اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے معنی پوری کائنات کی بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز۔ اندازہ تو کیجئے اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے۔ یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے۔ سورج کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے، جس کے نظام میں ہے، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں، بے حسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حساب کسی نے معین کیا۔ یہ ہے در حقیقت عقل کا کام، یعنی فطرت کی سلامتی، جذبہ تشکر۔ شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا شکر۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا۔ دیکھیے شکر، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں، نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں، کو میں اس کو بدلہ دوں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو، والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا، کسی درجے میں آپ اس کا جواب، اس کا بدلہ دے سکتے۔ بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ ہاں ناحق بات میں ان کی بات نہیں ماننی، شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم، لیکن باقی یہ اور چیزوں کے اندر ماننا۔ تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا، اور جو بھی ہے۔ لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے، سورج کو کیا بدلہ دیں گے، وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے، ڈنڈوت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کیا ہے، کیوں ہے؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے۔ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے، میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا، یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے، تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا، آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے۔ اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند کہیں قریب ہی جا کے اٹک گئی، تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک۔ اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے، یزداں بکمند آور ہے ہمت مردانہ، تمہاری کمند یزداں کے ساتھ جا کر جڑے، اللہ کو پہچانو۔ تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی، اصل محسن حقیقی، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے، کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں۔ اور یہاں اس رکوع کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ اب آ رہا ہے، وَإِذْ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ،
انشکر للہ، گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسه، لنفسه سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے، اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا، شخصیت ابھرے گی، شخصیت اپچے گی، شخصیت کی ترقی ہوگی، شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، بلندی آئے گی، تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں، جسے اقبال تعمیر خودی کہتا ہے۔ صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا۔ وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم۔ فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو، عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے، اصل منعم کو پہچان لے، اور یہ منسلک ہو جائے پھر جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا، تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی، تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو غنی ہے اور حمید۔ پرزور دعوت آئے گی کہ اب ان توقعاتوں کو پورا کرو۔ یہ جو 3 آیتیں آج اب میں نے پڑھی ہیں، ان میں اصل میں آپ ایک شخص کا تصور کیجئے، انڈیویجول کی حیثیت۔ ہم میں سے ہر شخص کی حیثیتیں ہیں کہ میں ایک انڈیویجول ہوں، لیکن میرے گرد میرے گھر بار والے ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، قوم ہے، ملک ہے، یہ پھر اس کے بہت سے دائرے بنتے، مال ہے، اسباب ہیں، یہ تمام چیزیں، لیکن ایک ہے میں اپنی ذاتی حیثیت، آپ اپنی ذاتی، ایک فرد نوع بشر اپنی ذاتی حیثیت۔ اس فرد نوع بشر کی 2 یوں سمجھیے کہ ایسپیکٹس ہیں شخصیت کے، ایک کچھ احوال، کچھ حالات ہیں جو اس پر وارد ہوتے، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کسی حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہو گیا، کبھی کوئی نقصان پہنچ گیا کسی اعتبار سے، کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا، تکلیف پہنچا دی، یہ ہے جو اس پر وارد ہو رہا ہے، آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا ایمان والے شخص؟ ایک ہے کہ مجھ سے صادر ہو رہے افعال، اعمال، میرا ہاتھ ہے کچھ کر رہا ہے، میرے پاؤں ہیں میں مجھے لے کر چل رہے ہیں، میری آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو میرے جو یہ اعمال ہیں اس کے لیے پھر میں سکیم بناتا ہوں، بڑے پلاننگ کرتا ہوں، نقشے میرے ہوتے، میری امنگیں ہیں، میری تمنائیں ہیں، میری آرزویں ہیں، میری ایمبیشنز ہیں، اس کے لیے میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں ایمان کا نقطہ نظر ہوگا۔ تو یہ 2 نہایت لطیف چیزیں ہیں سوچنے۔ پہلی بات جو انسان پر وارد ہو، اب وارد ہونے والی باتوں کے اندر بھی سمجھیے کہ 2 قسم کے حالات وارد ہو۔ ایک وہ ہے جو آپ کے لیے دل خوشکن ہے، خوشگوار ہے، بڑا اچھا ہوا، اچانک جو ہے کوئی آپ کو نفع حاصل ہو گیا، غیر متوقع طور پر کوئی کامیابی حاصل ہو گئی، اس سے انسان زیادہ متاثر نہیں ہوتا، اگرچہ ہوتا ہے، اگر وہ ظرف کم ہوگا تو پانی چھلکے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا، پھولے نہیں سمائے گا خوشی سے، لیکن زیادہ جو تاثر آدمی لیتا ہے وہ تکلیف، مصیبت، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا بڑا، اس پر کیا ہوتا ہے کہ انسان ملول، غمگین، انتہائی مایوس ہو کر رہ جائے۔ پھر یہ کہ جس ذریعے سے وہ آئی ہے، فلاں شخص نے یہ کر دیا، اس کے خلاف دشمنی، نفرت، کینہ، کدورت وہ پیدا ہو جائے۔ یہ تو ہے ایک عام طرز جس کے اندر کہ ایمان نہیں، جس میں ایمان ہے اس کی سوچ بالکل، وہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے۔ جو بھی کچھ ہوا ہے، پہلی بات یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوا۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ آیت اسی پر ختم ہوگی۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اچانک یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اندھا بہرا مادہ جو ہے یہاں پر اس کی کار فرمائی نہیں ہے، در حقیقت فیصلہ اللہ کا چل رہا ہے۔ جو شے بھی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، چاہے کسی ذریعے سے آئے۔ کسی نے آپ کو اٹھا کر پتھر دے مارا، اس نے پتھر پھینکا آپ کی طرف، یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا عمل تھا۔ اگر اللہ نہ چاہتا یہ پتھر آپ کو نہ لگتا، آپ کو لگا ہے تو یقیناً اذن رب سے لگا ہے۔
اب انسان اگر سوچے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر مجھ نے مجھے مارا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی. اب سوچ سے نقطہ نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے. پہلے نتیجے میں غصہ، انتقام، غضب یہ پیدا ہوگا اس شخص کے خلاف، اور دوسرے نتیجے میں یہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے چاہا وہ، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے اس تکلیف میں ڈال دیا، فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا. ان سارے سے برو کشیر سے پیچا کے ہست بود مرا، چوکدہا کے مقام رضا کشود مرا. اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں راضی ہوں، میں مطمئن ہوں، میرے رب کی جو کچھ ہے بن جانب اللہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہاں پر. وہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، یعنی جو تیرے علم میں خیر ہو وہ میں چاہتا ہوں. میری نگاہ تو دھوکہ کھا سکتی ہے کہ میں کسی شر کو خیر سمجھ بیٹھوں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اور تیری ہی قدرت سے میں بھی کچھ قدرت مستعار مانگنا چاہتا ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اللہ یہ کہ تو ہی عطا کرے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور تجھ سے تیرے بہت بڑے فضل کا سوال ہی. اے اللہ یہ اصل میں استخارہ ہوتا کس بات پر ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں یہ آپ کے لیے اچھا ہے یا غلط ہے، تو اس کو ذہن میں رکھ کے پھر کہیں اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اے اللہ اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں تیرے علم کے مطابق میرے لیے خیر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور نتیجے کے اعتبار سے، فقدرہ لی، تو اس کام کو میرے لیے میسر کر دے کہ وہ کام میرا پورا ہو جائے. فقدرہ لی وبارک لی فی، میرے لیے اس میں برکت پیدا کر اور مجھے اس پر راضی کر دے، عرض نہیں. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے شر ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے مجھے. یہ ہے اصل استخارہ مصنوع. ہمارے ہاں عام طور پر جو استخارے کی شکل رائج ہے وہ بعد میں بزرگوں نے اس کی شکلیں معین کی ہیں کہ رات کو سونے سے قبل ایک دعا بھی یہ مانگی جائے، 2 رکعت پڑھی جائے، 2 رکعتوں کے بعد یہ دعا مانگی جائے، پھر سو جائے تو کوئی نہ کوئی اشارہ جو ہے خواب میں مل جائے گا. لیکن یہ چیز حضور سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے ثابت. بہرحال اس استخارے کی اصل روح ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں میں نے سوچا ہے لیکن میری عقل محدود ہے، میں حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، تیرا علم کامل ہے تو تو فیصلہ کر دے. اگر یہ کام میرے لیے صحیح ہے تو یہ پورا کروا دے، اگر یہ غلط ہے تو مجھ سے دور. وآت المال علی حبہ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربہ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہے. دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد. اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حق بحقدار رسید ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا. والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں، کم ہمت. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا. آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم ہو گئی. جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی، وہ بھی مستحق ہے. وابن السبیل، اور مسافر. پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے. اس وقت کی حالت ایسی. ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہو. اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو بھاگ جائے گا، پھر بھی آئے گا اس وقت. لیکن یہ کہ سبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے. والسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ.
اسلام کی تعلیم بڑی متوازن، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ تو سخت مذمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا۔ اسلام کی تعلیمات کے منافی، اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر، سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں، پھر وہ 5 روپے دیں گے، ایسی دیں گے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں، وَلَا أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑک لو نہیں، اچھا بھائی نہیں معاف کرو، میرے پاس آپ کی مدد کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر دو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دے۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کرنا، بہت بڑی نیکی، بہت نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید آزاد کیا، اور منہ مانگے دام دی۔ حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ٹھیک۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا، کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتے، اس کو کوئی لم سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے، کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے۔ یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے۔ باقی اس میں اصل تھی اللہ کے 3 اسماء، اللہ، الرحمن، ان پر اب اللہ کے نام سے سورہ فاتحہ پر یہ بات سامنے آ چکی۔ 5ویں اور پہلی مکمل سورت ہے جو آپ، اس سے پہلے متفرق آیات نازل، سورہ علق کے 5 آیتیں، سورہ قلم 7 آیتیں، سورہ مزمل کی 6 آیتیں، اور سورہ مدثر پھر یہ 7 آیتیں، سورہ فاتحہ۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کو معلوم ہے ہمارے نماز کا جزو لازم، بلکہ نماز نام ہی گویا کہ اصل نماز، اس لیے کہ ایک حدیث اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت میں اللہ تعالیٰ نے خود اس سورہ مبارکہ کا تجزیہ کر فرمایا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تک، اور پھر شرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3.5 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ کی، یہ تو اللہ کا ہے، باقی 3.5 آیت میں اللہ سے استدعا ہے، دعا ہے، یہ گویا اس حوالے سے یہ چیز طے ہے کہ یہ 7 آیتیں، البتہ جو لوگ
آئے تو بسم اللہ کو بھی شمار کرتے پھر یا تو وہ 8 بن جائے، لیکن ساتھ رکھنے کے لیے پھر وہ آخری 2 آیتوں کو ایک کر، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں وہاں پھر وہ آیت کا گول نشان نہیں بلکہ وہ 5 کا انسان، یعنی گویا کہ یہاں کچھ اختلاف ہے۔ آج ہمیں اس کی پہلی آیت کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا حمد۔ حمد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا تعریف، کل تعریف ہے اللہ کی۔ ایک شک اس میں ایسی تھی کہ 10 سال کے بعد کسی بھی حصے کو، کسی زون کو سیسیڈ کرنے کا، علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ ختم، قائد اعظم نے مان لیا۔ تو اب اگر کوئی امکان تھا تو وہ 10 سال کے بعد تھا نا۔ اب کس نے بنوایا پاکستان؟ وہ تو چونکہ مولانا آزاد اس درجے بددل ہو چکے تھے، قائد اعظم نے انہیں شو بوائے کہہ کے اتنا جو ہے بددل کر دیا تھا کہ انہوں نے کانگریس کی صدارت چھوڑ دی۔ تو کہا گیا ان سے آپ صدارت قبول کریں، نہیں، پنڈت جی ہو گئے صدر، اور پنڈت جی سے جب پوچھا گیا کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ ہندوستان آزاد ہو جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ بات تو سچی تھی، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مسئلہ بھی سے وہ رندے بادہ خار۔ اچھا بات تو سچی تھی لیکن کہنے کی نہیں تھی اس وقت۔ اس پر فوراً قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا کہ اگر نیت یہ ہے تو پھر ہم نہیں مانتے، وی آر گوئنگ بیک۔ تو عالم واقعہ میں پاکستان کس نے بنوایا 1947 میں؟ ہسٹری کا تجزیہ کیجئے، سمجھئے یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی۔ تمام انسانوں کے دل حضور کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، وہ جدھر چاہتا پھیر دیتا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانان ہند جو کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں آزادی دے، انگریز سے بھی دے، ہندو سے بھی دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، ہم تیرے نبی کا دین قائم کریں گے، تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے۔ حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز تھی کہ 14 اگست کو انڈیا پہلے اس کی فریڈم ڈکلیئر ہو اور 15 کو پاکستان کی ہو، تاریخ بدل جاتی۔ یہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ 14 جو ہے وہ منحوس دن ہے، لہذا انہوں نے کہا 15 تو 14 کو پاکستان، وہ 27ویں شب تھی رمضان مبارک کی۔ یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے، ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں طاقت دے، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کر۔ وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب صورتحال تبدیل ہو رہی، اب تعلقات کے بحال ہونے کا معاملہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، دوستی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ بالکل وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے اسی خطبے میں کہی تھی کہ ویسٹ پاکستان وہ جو بھی ہوگا، اس وقت پاکستان لفظ تو استعمال نہیں کیا تھا، وہ ہندوستان کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور ہوا نارتھ ویسٹ سے، ہمالیہ کراس کر کے تو کوئی آ نہیں سکتا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریز آئے تھے سمندر کے راستے سے، باقی تو جو آیا وہ کوئی ہن آئے، منگولز آئے، پٹھان آئے، جو بھی آیا ادھر ہی سے آیا ادھر۔ تو یہ جو ہے ہندوستان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بن جائے گا، اور واقعہ یہ کہ بن گیا، ورنہ یہ کہ کمیونزم سویپ کر کے پورے انڈیا کو لے جاتا۔ یہ پاکستان کے اندر وہ جو بھی مذہبی جذبہ ہے، چاہے وہ مثبت طور پر بروئے کار نہیں آ سکا، لیکن بے خدا کمیونزم کے خلاف جو مسلمانوں میں جذبات تھے، تو اس رو کو، اس سیلاب کو روکا ہے پاکستان۔ بہرحال اب صورتحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عام طور پر بھی اب آمد و رفت کی سہولتیں کی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نسل بھی اب بیت چکی ہے جس کے دل میں وہ انتقامی جذبات تھے، وہ رہ گئے ہیں ریمننٹس کچھ تھوڑے بہت کچھ لوگوں کے اندر، ورنہ بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی وہ کیفیت اب باقی نہیں۔ امید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یا ختم ہو جائے، ایز اے ڈسپیوٹ ختم ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اور پھر بات وہ ہو جائے جو قائد اعظم نے کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، وہ کہا جیسے کینیڈا اور یو ایس اے کے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان کتنے قریبی تعلقات، تو ان کا ویژن تو کچھ اور تھا، جو ہوا ہے وہ تو در حقیقت یو may call it کہ یہ تو در حقیقت ستم ظریفی ہے، جو
جو بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے جو ہوا ہے کیا ہوا, nobody could imagine. نہ کانگریس کے لیڈرز اور نیتا اس کا امیجن کر سکتے تھے, نہ مسلم لیگ کے لیڈرز جو ہے وہ اس کو امیجن کر سکتے تھے جو کچھ ہوا ہے. میں نے یہ ساری بحث اس لیے کہی ہے کہ میرے نزدیک اب بر عظیم ہند کے اندر اسلام کی دعوت کے بہترین مواقع میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور تیزی سے مزید ہوگی. یہ حالات کا تقاضا, اٹس اے مارچ آف ہسٹری جسے کوئی روک نہیں سکتا. لہذا یہاں پر اب مواقع ہیں اور بہت عظیم مواقع. اب اس میں میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1, روح کا تصور اور روحانیت کا تصور مشترک ہے ہندو مت میں اور اسلام میں. آتما اور پرماتما کا تعلق, ہمارے ہاں روح کا اور اللہ کی ذات کا تعلق. یہ سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی, اور میں بتا چکا ہوں آپ کو. علامہ اقبال کا فلسفہ خودی انہوں نے خود کہا, سورہ حشر کی اس آیت سے ماخوذ ہے. یہ واقعہ بہت اہم ہے علامہ اقبال کی زندگی کا. سید نذیر نیازی جو ان کے قریب بیٹھنے والے ہم نشین لوگ تھے, انہوں نے خود کوٹ کیا ہے ہماری ایک قرآن کانفرنس میں لاہور میں کہ ایک دفعہ میں نے علامہ سے پوچھا کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جو فلسفہ برگزوں سے ہے یا نیٹشے سے ہے, کوئی کسی اور کا جو ہے کوڑی لے کر آتا ہے, جو فلسفہ خودی آپ خود کیوں نہیں بتاتے؟ وٹ از دی سورس آف یور دی فلسفی آف سیلف؟ فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا, میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں. وہ کہتے میں خوشی سے بھولے نہیں سمایا کہ یہ میری قسمت ہے, شاعر مشرق حکیم الامت مجھے لکھوائیں گے کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. وقت معین پر میں آ گیا, کاپی پینسل تیار کر کے, اور مجھ سے کہا ذرا قرآن مجید نکال لینا شیلف میں سے. میرے ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ مجھے تو خیال تھا ہسٹری آف فلسفی کی کوئی کتاب نکلوائیں گے یا کسی اور فلسفر کی کوئی کتاب نکلوائیں گے. یہ قرآن نکلوایا. کھولو سورہ حشر, پڑھو اس کی آیت, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے جسم کے تقاضوں سے غافل ہوتا ہے؟ جسم کو تو بڑا دھو کے اچھے سے اچھے صابن سے دھوئے گا اور جو ہے صاف کرے گا اور اچھے سے اچھی چیزیں اس میں لگائے گا, تیل لگائے گا اعلیٰ, اور سب کچھ کرے گا. ذرا سی تکلیف ہو جائے گی تو بھاگا جائے گا ڈاکٹر کے پاس. کس سے غافل ہے؟ اپنے حیوانی وجود سے غافل ہے کوئی؟ اس کے تقاضوں سے غافل ہے کوئی؟ یہ کوئی اور وجود ہے انسان کا جس سے وہ غافل ہوئے, وہ اس کا روحانی وجود. اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا, اپنشد کا یہ جملہ میں پڑھ کر وجد میں آ گیا تھا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے آپ کو بتا دوں. ایک زمانے میں جب کہ امریکہ میں نے کہا تھا تھر تھر کانپ رہا تھا, جو سیلاب کمیونزم کا جا رہا تھا, پورے ایسٹرن یورپ کو کھا گیا تھا وہ نظام, اور ان کے پاس توڑ کوئی نہیں تھا. دنیا بھر کے غریبوں کے لیے ایک روشنی کا پیغام تھا, ایک امید کا پیغام تھا. ہیو ناٹس کے لیے ایک بڑی اپیل تھی. کہاں سے کہاں وہ پہنچ چکا تھا, لیٹن امریکہ پہنچ چکا تھا. کوئی انویژن تو نہیں ہوا تھا. It was the invasion of the philosophy, invasion of an ideology, Marxism. تو انگریز جب کانپ رہا تھا امریکہ تو اس نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کیا, انگریزی ترجمہ, دی گلوریس قرآن, مارمیڈیوک پکتھال کا ترجمہ, اور مسلمانوں میں تقسیم کیا. بابا تم اپنے قرآن کو پڑھو, دیکھو, اپنے دین کے ساتھ جم کر رہو, بس بے خدا جو ہے یہ نظام اس کو ترک کرو, چھوڑو. اور ہندوؤں کے لیے گیتا میں نے پڑھی اس وقت, انگریزی ترجمہ. اپنشد کا ایک سلیکشن تھا, وہ میں نے پڑھا. یہ mid 50s کی بات ہے, بلکہ سوٹو سے اٹ واز ارلی 50s, جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے اپنشد پڑھا, گیتا پڑھی. اپنشد کا صرف ایک سلیکشن تھا, گیتا پوری تھی. وہ بھی اسی لیے کہ تم اپنے اپنے مذہب سے چپک جاؤ تاکہ کمیونزم کی طرف تمہارا رجحان نہ ہو. یہ اس کے اس خوف کا مذہب. بہرحال اس کے مقابلے میں روح اور روحانیت, آتما اور پرماتما, یہ تصورات جو ہے ایمبیڈڈ ہے. آپ اگر وہ جملہ سنیں, میں نے پہلے بھی سنایا ہے اپنشد کا, جو بالکل معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے.